رمضان ایکچولی پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ ہم روزے رکھ کے بھی تقوی والے نہیں بنتے، حالانکہ آپ سچی بات دیکھیں نا، میری بات کو ذرا سمجھیے گا، بچے بیٹھے کسی بڑے مقابلے کے لیے اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کوئی بھی میچ ہوتا ہے، کوئی بڑا مقابلہ ہوتا ہے، نیٹ پریکٹس ہوتی ہے، پھر بڑا مقابلہ ہوتا ہے، ریہرسل ہوتی ہے، پھر فائٹ ہوتی ہے، ہر چیز میں پہلے پریکٹس ہوتی ہے۔ ایکچولی قرآن نے فرمایا روزے اس لیے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اور گویا تقوی سکھانے کی پریکٹس کروائی گئی رمضان میں۔ شیطان بند کر دیا کہ بغیر شیطان کے تم اللہ کی عبادت کر کے تگڑے ہو جاؤ، اپنے یقین کو، اپنے تقوی کو مضبوط کر لو، ادھر شیطان رہا ہو جائے، تم اتنے مضبوط ہو کہ شیطان پھر تمہیں بہکا نہ سکے۔ مگر کچھ ایسے ہیں جو رمضان میں بھی الٹے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر رمضان میں نیکیاں کر بھی رہے ہوتے ہیں تو اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ شیطان کے چھٹتے ہی گناہوں کی طرف چلے۔ روزہ رکھ کے جناب گناہ ہو رہے ہیں، روزہ رکھ کے، جیسے میں سن رہا تھا آپ ٹائم پاس پر بات کر رہے تھے، انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ ٹائم پاس کرتے کرتے کچھ اور فیل نہ ہو جائے۔ تو ہمیں روزہ پاس کرنا ہے، ٹائم پاس نہیں کرنا، روزے کو پاس کرنا ہے، یعنی وہ پاس ہونا چاہیے، وہ فیل نہ ہو جائے۔ یہ امتحان ہے، کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، خیالات کا بھی روزہ ہے۔ تو اپنے آپ کو پیوریفائی کریں، اور اس کے لیے بہترین طریقہ جو ہے نا، اب لوگ جو میں سن رہا تھا آپ میں سے کچھ لوگ بات کر رہے تھے کہ یار ٹائم نہیں گزرتا۔ اتنی بڑی نعمت ہے مدنی چینل 24/7، یعنی آپ تو جب مدنی چینل کھولیں گے کچھ خوبصورت ہی آ رہا ہوگا، کچھ نیا ہی آ رہا ہوگا۔ تراویح لازمی طور پر پڑھیں، ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں، سبحان اللہ۔ تراویح کی برکتیں لوٹیں، تراویح کے بعد اگر کچھ ریسٹ کرنا ہے تو ریسٹ کریں۔ یاد رہے کہ رات بھی گناہ سے بچنا ہے۔ مجھے وہ روایت یاد آئی کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک مردے کے احوال دیکھے کہ جسے آگ میں جلایا جا رہا تھا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی تو ارشاد ہوا کہ اے علی آپ سفارش نہ کریں۔ عرض کیا مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے علی یہ دن کو تو روزے رکھتا تھا، رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ تو روزے رکھ کر گناہ کرنے والے کا عذاب کا یہ عالم ہے، تو جو بیچارے روزے نہیں رکھتے ان کا کیا حال ہوگا؟ تو روزے بھی رکھنے ہیں۔ اور حدیث کا حصہ ہے کہ جس نے رمضان میں کوئی ایک گناہ کیا اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ کیوں ہم رمضان کو گزارتے ہیں اس طرح؟ رمضان میں گناہ نہ کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ رمضان صرف عبادت میں گزارنا ہے، رمضان صرف نیکیوں میں گزارنا۔ روزہ دار کا سونا عبادت، اس کی سانس، اس کی جو منہ سے بو آئے گی افطار سے پہلے وہ مشک سے بڑھ کر ہے، اور افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش، یعنی ہر لمحہ ہی برکت بھرا ہے، ہر لمحہ ہی رحمت بھرا ہے۔ ہم اللہ کا پہلے تو شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک بار پھر جیتے جی رمضان عطا کیا، اور اب یہ التجا کرتے ہیں کہ پورا رمضان ایسی ہمت دے، صحت دے کہ پورا رمضان ہم پورے روزے رکھیں، پوری تراویح پڑھیں اور اچھے طریقے سے اس رمضان کو گزاریں۔